السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے انتہائی عام سوال پوچھا ہے، کیا ماہ سفر جو ہے محرم کے بعد اسلامی حوالے سے قمری اعتبار سے دوسرا مہینہ سفر کا وہ منحوس ہے، بے برکت ہے، یا اس میں کوئی نیا کام شروع نہیں کر سکتے؟ اسی طرح گھر اگر شفٹ کرنا وہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی سفر بھی نہیں کر سکتے اس مہینہ میں، کیا یہ درست ہے؟ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے قرآن و حدیث ہماری؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ بندے اپنے ہاتھوں سے ہی برائیاں کماتے ہیں، انہی کا وہ خمیازہ بھگتتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حقیقی معنوں میں متصرف ہے اور مسبب الاسباب ہے۔ ظاہری اسباب میں جو اثر ہے پیدا کرنے والی ذات بھی وہی اکیلی ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس میں کام کو انجام دینا یا اس کے انجام دینے کے بعد اسے غلط قرار دینا، بدشگونی، توام پرستی، اور یہ ساری چیزیں قابل مذمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع و نقصان کا اختیار 100% اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ کوئی مصیبت نازل فرما دے تو کوئی اس سے رہائی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورہ یونس آیت مبارکہ نمبر 107 میں ارشاد گرامی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے اس کے سوا کوئی بھی دور کرنے والا نہیں، إِلَّا هُوَ، مگر وہ اکیلا ہی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ تو یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، وہ اپنا فضل، اپنی رحمت اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے پہنچاتا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ سورہ شورى کی آیت مبارکہ نمبر 30 ہے، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہو، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ اس طرح سورہ النساء میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، آیت مبارکہ نمبر ہے 79، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بلائی پہنچے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ خیر اور بھلائی، اچھی بات وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ تو ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی وقت، دن اور مہینہ برکت اور عظمت، فضل والا تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی دن کو نحوست کے ساتھ خاص کر دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ تمام دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، تمام مہینے اللہ کے ہیں، اور انسان ان دنوں میں جو افعال و اعمال کرتا ہے سو وہ دن مبارک ہے جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے۔ ہر وہ زمانہ انسان پر بے برکتی اور نحوست والا ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرتا ہے۔ اللہ کی معصیت اور گناہوں کی کثرت اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہے، تو گناہ فی نفسی منحوس ہے، کیونکہ گناہ کے سبب گناہ گار اللہ کی امان سے نکل جاتا ہے اور دنیا آخرت کے مصائب اور تکالیف میں گر جاتا ہے۔ دراصل حقیقت میں نحوست گناہوں اور بدعمالیوں میں ہے۔ سفر جو ہے اسلامی تقویم کی ترتیب کا یہ دوسرا مہینہ ہے جس کا لفظی معنی خالی ہونا ہے۔ عرب جو لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اسے سفر المکان یعنی گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے۔ کیوں؟
پے در پے حرمت والے 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے بعد اس مہینے میں گھروں کو خالی کر کے وہ لڑائی بڑائی اور قتل و غارت کے لیے میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے تھے۔ جنگ و جدال اور قتل و قتال کی وجہ سے بے شمار انسان قتل ہوتے، گھر ویران ہوتے، وادیاں برباد ہو جاتی۔ عربوں نے اس بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ کی طرف توجہ دینے، جنگ و جدال سے کنارہ کشی کرنے کی بجائے اس مہینے کو منحوس، بلاؤں والا، مصیبتوں والا مہینہ قرار دے دیا۔ تو یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، مہینہ کوئی بھی منحوس نہیں۔ حقیقت میں نہ تو اس مہینے میں نحوست اور مصیبت ہے اور نہ یہ بدبختی اور بھوت پریت کا مہینہ ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے مصائب آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے دن ہوں، مہینے اور دیگر اسباب کو منحوس تصور کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، کتاب الطب ہے، باب الحامہ، تو اس حوالہ سے کہ لا ادوا ولا سفر ولا حامہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو ایسے بھی ہے، لا ادوا ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھونے سے بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ، اسی طرح ماہ سفر میں نحوست کا عقیدہ اور پرندے سے بدشگونی کا عقیدہ، یہ سب بے حقیقت اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ تو عوام جو ہے اسے سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں، آفات اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ماہ سفر میں بلائیں، آفات اترنے اور جنات کے نزول کا عقیدہ یہ موضوع اور من گھڑت ہے، اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر و تاثیر میں زمانے کو کوئی دخل نہیں۔ اس لیے ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ ایک شخص اس مہینے میں احکام شرع کا پابند رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے، بابرکت ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز ناجائز حرام کام کرتا ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتا، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی نافرمان اور سرکش بن کے دن گزارتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ اپنی شامت اعمال کو وہ ماہ سفر پر نہ ڈالے، یہ نیری جہالت ہے۔ جس مہینے میں اللہ کی عبادت، فرما برداری، اطاعت گزاری ہو وہ برکتوں والا ہے، اور جس دن، جس گھڑی بندہ گناہ، نافرمانی اور بغاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا، تو اس کے لیے منحوس ہو جائے گا، وہ گناہ کی شامت کی وجہ سے، نہ کہ کوئی دن اور نہ مہینہ منحوس ہے۔ سارے دن، سارے مہینے، سارے سال یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بے برکتی نہیں ہے، ہر کام کیا جا سکتا ہے، گھر شفٹ کریں، کاروبار کریں، سفر کریں، کوئی منع نہیں ہے کسی مہینے میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سب نے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔